learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah An-Nur, ayat 26. الخبیثاتو خبیث عورتیں، للخبیثینا خبیث مردوں کے لیے ہے، والخبیثونا اور خبیث مرد، للخبیثاتی خبیث عورتوں کے لیے ہے، والطیباتو اور پاکیزہ عورتیں، للطیبینا پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبونا اور پاکیزہ مرد، للطیباتی پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون یہی لوگ ہیں پاک، مما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ یہاں خبیث مردوں اور عورتوں سے مراد زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فحش باتیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ فحش باتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین مراد پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے ہیں۔ یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ پر الزام لگانے والوں کے بارے میں اتری۔ مطلب یہ ہوا کہ بہتان باندھنے والوں نے حضرت عائشہ پر جو بد اخلاقی کا الزام لگایا ہے وہی اس بات کے لائق ہیں، اور حضرت عائشہ بے گناہ پاک اور طاہر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر پاکیزہ شخص سے زیادہ پاک ہیں۔ اگر ان میں کوئی عیب ہوتا تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف نہ شرعی طور پر حاصل ہوتا نہ قونی طور سے۔ ابن کثیر اولئک مبرؤون مما یقولون یعنی منافقوں کی الزام تراشی سے بری ہیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم یعنی گناہوں کی مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اس سے مراد جنت کا رزق ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو، وتسلموا علی اہلہا اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، ذالکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ اے لوگو جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ داخل ہوا کرو۔ گھروں میں با اجازت داخلے پر پابندی اس لیے عائد کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں برائیوں کی پیدائش کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اسلام خاندان اور گھروں کی چار دیواری کا احترام کرتا ہے، اس لیے وہ گھروں میں داخلے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت طلبی نظر پڑنے سے بچاؤ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ صحیح بخاری 6241۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہو السلام علیکم اور پھر پوچھو کیا میں اندر آ جاؤں۔ سنن ابی داؤد 5177۔ سلام کرنے کے بعد 3 بار اجازت مانگی جائے، اگر مل جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ اور اگر نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا کہ ابو موسیٰ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے واپس چلا آیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات مانے تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 دفعہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ حضرت عمر نے کہا واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا۔ ابو موسیٰ نے مجلس والوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے کے سوا جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ابو سعید نے کہا اور میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا۔ میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری 6245۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یعنی اجازت طلب کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اجازت لینا واجب ہے، مل جائے تو داخل ہونا چاہیے ورنہ پلٹ جانا چاہیے، اور اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ گھر کے اندر کون ہے، اور اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ اجازت مل گئی ہے یا نہیں۔ گھروں میں سلام کر کے داخل ہوا جائے۔ اجازت گھر کے سربراہ کی جانب سے ہونی چاہیے، بچے کی اجازت پر گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔
فَإِلَّمْ تَجِدُوا پھر اگر نہ تم پاؤ فِيهَا أَحَدًا ان میں کسی ایک کو فَلَا تَدْخُلُوهَا تو ان میں داخل نہ ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے وَإِنْ قِيلَ اور اگر کہا جائے لَكُمْ ارْجِعُوا تمہیں واپس جاؤ فَارْجِعُوا تو واپس چلے جاؤ ہوا أَزْكَى لَكُمْ تمہارے لیے وہ زیادہ پاکیزہ ہے واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. یعنی اگر گھر خالی ہو تو اس میں داخل نہ ہو. خالی گھر میں گھر والوں کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی کہہ دے کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو آپ گھر میں آ کر بیٹھے اور انتظار کر لیں. اور اگر کوئی ملاقات سے معذرت کر دے تو خوش دلی کے ساتھ واپس آنا چاہیے. برا نہیں منانا چاہیے کیونکہ گھر والوں کا حق ہے اور جانے والے کا یہ واجب حق نہیں ہے کہ اسے اجازت دی جائے. ہوا ازکا لکم وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے یعنی تمہیں برائیوں سے پاک کرنے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ طریقہ کار بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور نیتوں کو جانتا ہے. اس نے تمہارے لیے اجازت طلبی کا طریقہ مقرر کیا ہے. اس کی بات مانو کیونکہ اس کے بغیر آپ کمال اور سعادت کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دل کے عمل کے بارے میں شعور دلاتے ہیں کہ دیکھو اگر برا منایا منفی خیالات کو اپنے دماغ میں جگہ دی تو تمہارے دل کے عمل سے میں نا واقف نہیں ہوں. یوں انسان اپنے آپ کو منفی خیالات سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیسا علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ان تدخلوا کہ تم داخل ہو بیوتن گھروں میں غیر مسکونتن غیر رہائشی فیہا متاع لکم جن میں تمہارے لیے فائدہ ہے. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. غیر مسکونتن سے مراد کامن پلیسز پبلک سپاٹس دکانیں ہوٹل سرائے وغیرہ ہے. یہاں پر لوگوں کو داخلے کی اجازت ہے. ان گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج ہے نہ کوئی گناہ. اس سے اس گھر میں بغیر اجازت آنے کی اجازت مل رہی ہے جو غیر آباد ہوں اور ان میں کسی کا سامان نہ ہو. اور بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو گھروں میں داخل ہوتے وقت آداب کا خیال نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ظاہری اور باطنی احوال کو جانتا ہے اس لیے اس نے تمہارے لیے ایسے احکام رکھے ہیں جن کے تم محتاج اور ضرورت مند ہو. کل للمؤمنین کہہ دیجئے مومن مردوں سے یغضوا کہ وہ پست رکھے من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے بما یصنعون اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے اپنی نظروں کو اجنبی عورتوں سے ہٹا لیا کریں. اگر لاشعوری طور پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً نگاہ ہٹا لیا کریں. نگاہ نیچی رکھنے سے مراد ہر وقت نگاہ نیچے رکھنا نہیں ہے. اس سے مراد نظر کو بچانا ہے یعنی نظروں کو دیکھنے کے لیے آزاد نہ چھوڑنا پوری طرح سے نگاہ بھر کر نہ دیکھنا ہے. اس سے مراد تمام نظروں کو بچانے کا نہیں بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا حکم ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی چیز کو نظر بھر کر نہ دیکھا جائے. یہ پابندی اسلام نے عورتوں کو نظر بھر کر دیکھنے پر عائد کی ہے اور اسلام نے کسی کے ستر پر نظر ڈالنے پر بھی پابندی عائد کی ہے. بے حیائی کے مناظر دیکھنے پر بھی پابندی عائد کی ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد ناجائز شہوت سے پرہیز ہے. شرمگاہ کی حفاظت میں اپنے ستر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے بچنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں سے یہ اہم صفت بیان فرمائی ہے والذین هم لفروجہم حافظون اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ المؤمنون آیت 5. ذالک ازکی لہم یعنی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت ان کے نفس کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. ان کے لیے زیادہ طہارت پاکیزگی اور ان کے اعمال خیر میں زیادہ اضافے کا باعث ہے. جو کوئی اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عوض عطا کرتا ہے اور جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام پر پڑنے سے بچائے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو روشن کر دیتا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی نظر کب اٹھتی ہے اللہ کو خبر ہے اور نظر کب جھکتی ہے یہ بھی اللہ کو خبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خبر سے نظریں بچانے سے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے تک انسان کو مصروف کر دیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.